قدم بڑھا دیتا، مگر تاریخ کا یہ باب بھی کتنا دردناک باب ہے۔ جب رات کی پہلی آئی ہے یار، جب کسی گھر سے جنازہ اٹھتا ہے لوگ اس گھر میں رات بھر نہیں سو پاتے ہیں، لگتا ہے تنہائی سے ڈر، لگتا ہے اندھیرے سے ڈر، اس بستر پہ کوئی نہیں لیٹتا جس پہ باپ نے دم توڑا ہو، اس چادر کو کوئی نہیں اوڑھتا جس پہ گھر والا چلا گیا ہو، اس دوپٹے کو کوئی بیٹی سر پہ نہیں رکھتی ہے جس کو اوڑھ کے ماں دنیا سے گئی تھی۔ خدا کی قسم ہمارا حال یہ ہے، مگر واہ رے زینب تیری جرت کو سلام، بکھرے ہوئے لاشیں اٹھائے علی کی بیٹی نے رکھ کے ایک جگہ لا کر کے اور بیٹھ جاتی ہے مقتل میں۔ حیدر کرار کے شہزادے غازی عباس کا ٹوٹا ہوا خنجر اس کا ٹکڑا لے کے بیٹھی اور فیصلہ کرتی ہے، اگر اب کوئی آیا اور لاشوں کے ساتھ کوئی بھی بدتمیزی کی تو علی کی بیٹی کاٹ کے رکھ دے گی۔ رات کے 2 حصے گزرے ہیں، اچانک آہٹ محسوس ہوئی، تم کہتے ہو انہیں خبر نہیں ہے، غیرت آنی چاہیے، سن تو سکی، ذرا دیکھ تو سکی تو نے کیسے کہہ دیا۔ انہیں خبر نہیں تھی رات کے 2 حصے گزرے ہیں، سناٹا ہے، ہر طرف تنہائی تنہائی ہے، خاموشی ہے، درد چھایا ہے کربلا کی زمین پر، کوئی کسی کو یاد کرنے تیار نہیں، ہر کوئی اپنے غم میں ڈوبا ہوا ہے۔ خدا کی قسم ایسے حال میں بھی جب رات کا آدھا حصہ گزرا ہے، سیدہ زینب بیٹھی ہیں، کسی کے آنے کی آہٹ محسوس ہوئی، آپ نے اپنے آپ کو سنبھالا، کہا ٹھہر جا، کون ہے یہاں آنے کی جرت نہ کرنا۔ آنے والے نے کہا بیٹی مجھے آنے دے، میں بڑی دور سے آیا ہوں۔ آپ کہتی ہیں اچھا آئیے۔ جب آنے والے نے بیٹی کہا نا، اس کے لہجے میں پیار نظر آیا۔ سیدہ زینب کہتی ہیں آئیے کیا بات ہے۔ آنے والے نے پوچھا بتا بیٹی تو کون ہے؟ کہا میں فاطمہ بنت علی ہوں، میں زینب بنت علی ہوں، کہ میں علی کی بیٹی ہوں۔ کہا یہ لاشیں کس کے پڑے ہیں؟ کہا یہ راکب دوش پیغمبر کا لاشا ہے، یہ جو قبر چھوٹی سی یا اصغر کی قبر ہے۔ تاریخ مختلف طرح سے ملتی ہے، بعض تاریخوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ یہ جو چھوٹی لاش ہے یہ اصغر کی لاش ہے، یہ جو ٹکڑے پڑے ہیں یہ قاسم کے بدن کے ٹکڑے ہیں، یہ جو چمکتا بدن ہے یہ حسین کے اکبر کا بدن ہے۔ اللہ اکبر۔ جب جوڑی کی طرف نگاہ اٹھائی آنے والے نے، کہا شہزادی بتا تو سکی یہ جوڑی کس کی لیٹی ہے؟ رو کے کہا تھا یہ میرے شہزادوں کی جوڑی ہے۔ ہوا کیا ہے؟ کہا ہم نے سب کچھ دے کے دین بچایا ہے۔ آنے والے نے کہا ٹھیک ہے پھر تمہارا خدا حافظ ہے۔ یہ کہہ کے جب جانے لگے حضرت زینب نے آگا کاٹا، کہنے لگے ٹھہرو تو سکی، اس زمین پہ کوئی ایک گھوٹ پانی کے لیے بولنے تیار نہیں، آپ کے لہجے میں بلا کا پیار ہے، بتاؤ تو سکی کون ہو جس نے یہاں پہ ہمیں بیٹی کہہ کے آواز دی ہے؟ اللہ اکبر۔ آنے والے نے چہرے سے نقاب پلٹا، فرمایا بیٹی تم اپنوں کو نہیں پہچان رہی ہو، میں کوئی اور نہیں تمہارا نانا محمد الرسول اللہ ہوں۔ کہا نانا کیوں آئے ہو؟ کہا یہ دیکھنے آیا تھا کہ میری بیٹی نے جو فاطمہ سے وعدہ کیا تھا اس کو کیسے پورا کر رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرا محبوب تو رخصت ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جب رات کے 3 حصے گزرے ہیں، اسی تیسرے حصے میں پانی کے لیے ایک خاتون آئی ہے، رات کے سناٹے میں چادر اوڑھی ہے، پانی کا پیالہ لے کر کے سیدہ زینب کے قریب آئی۔ آپ نے فرمایا کون کہا یہ پانی لے لے؟ آپ نے پانی دیکھا، فرمانے لگی ہمیں پانی سے نفرت ہو گئی ہے، ہمیں پانی نہیں چاہیے۔ اس خاتون نے کہا سیدہ یہ پانی لے لیجئے، میں کوئی اور نہیں، میں حور کی بیوی ہوں، انہوں نے جان دے کر کے غلامی کا ثبوت دیا ہے، میں پانی دے کر کے غلامی کا ثبوت دینے آئی ہوں، سیدہ پانی قبول کر لیں۔ حضرت سیدہ زینب کو جب خاتون جنت کا واسطہ دیا گیا، آپ نے پانی قبول کیا، لے کے خیمے میں آئی، ڈھونڈا سکینہ کہیں نہیں ملی ہے۔ اس کے بعد آواز دی، مقتل سے آواز آئی پھوپھی یہاں آ جاؤ، میں یہاں لیٹی ہوئی ہوں۔ آپ کہیں کہا بیٹی بتا تو سکی یہاں کیوں لیٹی ہوئی ہو؟ تمہیں تو خیمے میں لٹایا گیا تھا۔ سیدہ سکینہ کہتی ہے پھوپھی جان تم تو جانتی ہو مجھے بابا سے کتنا پیار ہے، مجھے بابا کے بغیر نیند نہیں آتی تھی۔ اے میری پھوپھی آج میں جب رات کو سوئی آنکھ کھلی نیند نہیں آئی، میں نے کہا ابا تمہاری بیٹی کو نیند نہیں آ رہی ہے، میری بیٹی نے میری بیٹی یہ کہہ کے آواز دی مقتل سے، کہا تجھے سینے سے لگا لوں؟ کہا میں دوڑ آئی، کہا بیٹی یہ لاش گھوڑے دوڑے ہیں، تجھے کیسے پتا چلا یہ باپ کا لاشا ہے؟ کہا پھوپھی جیسے تمہیں دکھ رہا ہے ویسے مجھے بھی تو دکھ رہا تھا، لیکن میں نے آ کے کہا ابا کہاں ہو؟ کہا اسی لاش کے ہاتھ اٹھے تھے اور کہا تھا بیٹی میرے سینے سے لگ جا۔ کہتی پھر میں نے پیروں پہ سر رکھا سو گئی۔ کہا بیٹی پیروں پہ کیوں سوئی؟ کہا میرے باپ کا پورا جسم زخمی تھا، سر رکھتی تو کہاں رکھتی؟ بیٹی تو بیٹی ہوا کرتی ہے، اور یار یہ حسین کی بیٹی ہے، تیری میری بیٹی باپ کی آنکھوں کا آنسو